اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حروفی کا یا مولا صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، 27th لیکچر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے. اس سیریز کا یہ میرا آخری لیکچر ہے. پھر انشاءاللہ جب ظہور کے بعد کے واقعات آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ سیریز سٹارٹ ہوگی. آلموسٹ لاسٹ ایئر یہ سیریز شروع ہوئی تھی اور آج آخری حصے میں ہوں. آج بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا 45 منٹس میں. میں ظہور کے واقعات پڑھوں گا انشاءاللہ، جیسا میں نے وعدہ کیا ہے کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا. میں نے سائنس آف ری اپیرنس آف امام کے اوپر کافی لیکچرز ہیں اس پہ، اور آج ظہور کا اس لیے کہ آج 12 شعبان ہے، 12 شعبان ہے، 1441 ہجرہ ہے، 2021 2 دن ہیں. اس کے بعد وہ بڑی رات بگ نائٹ آنے والی ہے جو میرے امام کی ولادت کی رات ہے، 15 شعبان. 15 شعبان 4 چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. 15 شعبان برتھ ڈے آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. 15 شعبان اسمالر اوکلٹیشن کا اینڈ جو ہوا تھا وہ 15 شعبان کو ہوا تھا، جو لاسٹ امام کے نائب تھے. 8 ربیع الاول 260 ہجری 11ویں امام کی شہادت ہوئی. 260 ہجری 8 ربیع الاول سے 15 شعبان 329 ہجری، یہ 69 ایئرس کا پیریڈ ہے جس کو اسمالر اوکلٹیشن کہتے ہیں، غیبت صغرا. اور 15 شعبان اسمالر اوکلٹیشن کا اینڈ ہے، اور یہ ہائر اوکلٹیشن جو غیبت کبرا کے نام سے ہے، جو آج کا پیریڈ بھی ہے، یہ سٹارٹ ہوا. تو 15 شعبان 15 شعبان ولادت بھی ہے اور ہائر اوکلٹیشن کا آغاز بھی ہے. اس میں یہ 2 ہو گئی. تیسری چیز 15 شعبان جو ہے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ڈیٹ بھی ہے. تو ایک پاسبلٹی ہے آج 12 شعبان ہے، 2 دن کے بعد 14 شعبان کی رات آئے گی. آپ وہ رات بھر عبادت کریں گے. عبادت کا میرا کلپ آلریڈی آج یا کل ریلیز ہونے والا ہے، وہ آپ ضرور دیکھنا. سو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کو اس رات میں عبادت کیسے کرنا ہے اور ہاؤ امام کے لیے ویٹ کرنا ہے. تو 15 شعبان کی صبح جب آئے گی تو ایک چانس ہے، ایک پاسبلٹی ہے، ہم کو دعا کرنا ہے کہ میں اللہ تو میرے مولا کا ظہور کرا دے. اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں. ہمارا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ بغیر کسی سائن کے اپنے اس آخری حجت کا ظہور کرا سکتا. ہمارا بلیو اللہ کے اوپر وہ ہے کہ جو قادر مطلق، اس کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں ہے سوائے پروردگار، ہمارے کریم پروردگار. تو 15 شعبان ایک چانس ہے، پاسبلٹی ہے کہ میرے مولا کا ظہور. آپ اس کو ایزی مت لو. 4 ڈیٹس میں یہ ایک ڈیٹ ہے. 4 ڈیٹس جو ایک عاشورہ ہے مولا کے ظہور کی تاریخ، شب قدر ہے 19 ہے، 21 ہے یا 23 ہے، 21 19 21 یا 23 کے زیادہ چانسز زیادہ ہے. اس کے بعد 25 ذیقعد 11th لونار منتھ، وہ بھی امام کی ظہور کی تاریخ جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا. اور وہ ایک دن کا روزہ 60 ایئرس کا روزہ ہے وہ. اور 15 شعبان 4 ڈیٹس میں یہ ڈیٹ اب آنے والی ہے. ہم سب کے لیے چانس ہے کہ 15 شعبان میرے مولا کا ظہور کی ڈیٹ ہے اور ولادت کی برتھ ڈے بھی امام کی ہے. تو ہم کو گرینڈ سیلیبریٹ کرنا ہے مولا کی برتھ ڈے.
میں نے اپنی تقریر کا آغاز دعائے ندوہ کے کلمات سے کیا جو ایک شیعہ کے دل کی خواہش ہے، ایک شیعہ کے دل کی آرزو ہے کہ میرے مولا آپ جلدی آئیے، الا متا ہارو فی کا یا مولا، یہ دعائے ندوہ کے کلمات ہیں۔ زمانے کے امام کی بارگاہ میں شیعہ دعا کر رہا کہ اللہ وہ دن آئے، وہ لمحہ آئے کہ ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مولا کی زیارت کریں۔ دوستوں میں نے سائنس آف ری اپیرنس بھی بتائے اس سیریز میں، اور امام سے ملاقات جن جن لوگوں نے کی، پوروں کا تو نہیں بتایا، لیکن کوشش کیا کہ زیادہ سے زیادہ ان علماء کا ذکر ہو جائے اور ان مومنین کا ذکر ہو جائے کہ جنہوں نے امام سے ملاقات کی۔ اللہ ہم سب کو ان گناہگار آنکھوں سے مولا کی زیارت کرائے۔ تو امام کے ظہور سے پہلے جو حالات بتائے گئے وہ اتنے عجیب حالات ہیں کہ اگر آج بھی آپ سائنس آف ری اپیرنس دیکھیں تو اس میں ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے 95% سائنس کمپلیٹ ہو گئے۔ اتنی تیزی کے ساتھ حالات بدلتے گئے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ 1 سال 2 سال 4 سال میں ایک سائن ہوتی تھی، اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ روز ایک سائن ہمارے سامنے آتا ہے کہ کتنی جلدی تیزی سے دنیا کے حالات بدل رہے اور امام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب آ رہا۔ آپ اس میں خوش ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے۔ یو شوڈ بی ویری ہیپی، وی شوڈ بی ویری ہیپی کہ میرے امام کے ظہور کی ڈیٹ نزدیک ہوتی جا رہی، اور ہم دعا یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے مولا کے ظہور کو دیکھیں۔ یہ اتنا ثواب بتایا گیا، اتنا بڑا ثواب بتایا گیا کہ اگر آپ روز یہ دعا کریں کہ اللہ میں اپنی زندگی میں، پلیز میرے جملے غور سے سنو، اللہ میں اپنی زندگی میں میرے مولا کی ظہور کا زمانہ دیکھو، ظہور کا زمانہ دیکھو، تو یہ اتنا بڑا ثواب بتایا گیا کہ تمہاری عبادتوں کی قبولیت کا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ ایڈ کرو کہ پروردگار وہ لمحہ آ جائے، وہ وقت آ جائے کہ میں میرے مولا کے ظہور کا زمانہ دیکھوں۔ اس لیے کہ ظہور کا زمانہ اگر آ جائے گا، میں اپنی آنکھوں سے ظہور دیکھ لوں گا تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دوستوں آپ خود اندازہ لگاؤ، جو آلموسٹ 1200 ایئرس ہو گئے کہ میرا مولا پردے میں ہے، میرا مولا غیبت میں ہے، اور لیکن مولا کا کرم، مولا کا رحم مسلسل 24/7 ہمارے اوپر آ رہا۔ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی میرے مولا کا ایسا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کرم امام زمانہ آج کل ہمارے اوپر کیا ہے، کہ ایون جو کووڈ سے بچے ہوئے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھو کہ کووڈ سے میں اپنی مرضی سے بچا ہوا ہوں یا اپنے پروٹیکشن کی وجہ سے بچا ہوا ہوں، نو، یہ کرم نزل امام زمانہ ہے، یہ امام زمانہ کی نزل کرم ہے جس کی طرف سے ہم کو انہوں نے اس بیماری سے پروٹیکٹ کر لیا، ورنہ جیسے ہزاروں لوگ مرے اس میں ہم بھی مر سکتے تھے۔ اس لیے کہ یہ امام علی کا جملہ ہے، میرا مولا کہتا ہے کہ جب بھی کسی کو کافن کے اندر دیکھو، جب بھی کسی کے تابوت کو دیکھو، جب بھی کسی کے جنازے کو دیکھو، تو تم یہ سمجھو کہ اللہ نے اس کے اندر تم تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دے دی۔ اسی طرح جب بھی کووڈ سے کوئی پیشنٹ مرتا ہے تو تم یہ سمجھو کہ وہ تم تھے، کہ لیکن تم جو بچ گئے وہ امام کی نظر کرم سے بچے۔ مولا علی کے جملے سے میں نے اپنے بات کو ریلیٹ کیا کہ مولا علی کہہ رہے کہ تم یہ سمجھو کہ اس کے اندر تم تھے اور اللہ نے تم پہ رحم کیا۔ میں یہ بول رہا کہ جب بھی کوئی بیمار کو دیکھو، جب بھی کوئی کووڈ کے پیشنٹ کو دیکھو، جب بھی کوئی پریشان حال کو دیکھو، تم یہ سمجھو کہ تم اس میں تھے لیکن اللہ نے تم کو مہلت دی اور امام زمانہ نے تمہارے اوپر کرم کیا۔ دوستو یہ غیبت امام میں یہ امام کا ایسا نظر کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہزاروں لوگ مرے لیکن مولا نے تم کو بچا لیا۔ شکر ادا کرو اللہ کا، روز امام کی سلامتی کی نماز پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تو اپنی اس آخری حجت کو، یہ اپنی آخری رحمت کو، یہ اللہ کی آخری رحمت ہے، امام کا وجود برکت ہے، امام کا ایگزسٹنس جو ہے زمین کے اوپر یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ کی نعمت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ دوستو دنیا تم کو ریس کر دے، یہ بس اب دعا یہ کرو کہ اب وہ وقت آ جائے کہ جس کا انتظار سب کو ہے۔ ایون زمانے کا امام اپنا انتظار کر رہا ظہور کا۔ ایون زمانے کے امام کے 2 نام ہیں، منتظر اور منتظر۔ منتظر اور منتظر
مزج، یہ دو نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک وہ کہ جس کا انتظار کیا جا رہا جیسے ہم امام کا انتظار کر رہے، اور ایک وہ کہ جو خود اپنے ظہور کا انتظار کر رہا. امام اپنے ظہور کا انتظار کر رہا. امام پردے غیبت میں گریا کرتا، امام پردے غیبت میں روتا کہ ہاں وہ وقت آ جائے کہ میں ایک ایک کے معصومین کے خون کا بدلہ لوں، بی بی فاطمہ مظلوم بی بی فاطمہ کے خون کا بدلہ لوں. دوستو یہ دعا کرو کہ 15 شعبان کو میرے مولا کا ظہور ہو جائے. اگر میرے مولا کا ظہور ہو جائے تو آپ کیا سمجھے، یہ ساری دنیا کے ہمارے ایشوز، ساری دنیا کے ہمارے پرابلم، ساری ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. اللہ نے جو آنکھیں دی، ہم ان آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے مولا کے پاس جائیں گے. لیکن جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انتہائی سخت زمانہ آ جائے گا. آپ سوچو کہ ظہور سے پہلے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے. 9 مہینے بتائے گئے کہ 9 months before the ظہور حالات تیز بدلتے جائیں گے. لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ اللہ قادر مطلق ہے. اللہ کسی حالات کے بدلے بغیر اپنے امام کا، اپنے اس بندے کا، اپنی ساقی حجت اور رحمت کا ظہور کرا سکتا. تو لیکن جو حالات بدلیں گے اس کے لیے یہ کیا گیا کہ ایک جنگ عظیم بتائی گئی. ایک جنگ عظیم ہوگی مولا کے ظہور سے پہلے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. جس میں 2/3 آف دا ورلڈ پاپولیشن ختم ہوگا. 2/3 آف دی ورلڈ پاپولیشن. امام کے ظہور سے پہلے ایک جنگ عظیم. میں یہ نہیں بتا، روایت میں یہ نہیں ہے کہ 3rd ورلڈ وار ہوگی. روایت میں یہ ہے، معصوم سے روایت، ساری معصومین کی روایت ہے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک جنگ عظیم ہوگی جس میں 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا ختم ہو جائے، اور 1/3 پاپولیشن ایک ایسا وائرس پھیلے گا پوری دنیا میں. میں یہ نہیں بولتا یہ کووڈ ہے، یہ وہی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ، لیکن ایک ایسا وائرس آگا جس سے ساری دنیا جس کے لپیٹ میں آ جائے گی. جنگ عظیم کا ہونا لازم ہے جس سے اس طرح ختم. بھوک کا امتحان ہوگا، قحط پڑ جائے گا، ڈراٹ. کئی سال تک بارش رک جائے گی پوری دنیا میں. یہ ساری وہ پریشانیاں جو آنے والی جس میں کئی چیزیں ہو گئی. 2/3 آف دی پاپولیشن کا ختم ہونا، وبا کا آنا، وائرس کا آنا. کون سا وائرس ہوگا نہیں بول رہا کہ یہی وائرس ہے، ہو سکتا کوئی اور وائرس بھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا جو کتابوں میں. اچھا یہ ساری چیزیں آپ کو حیات القلوب میں بھی ملے گی، بہار کی روایتیں بھی ہیں، 14 ستارے میں بھی ہیں. کئی علماء نے لکھی. علامہ مجلسی نے تو باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی اس کے اوپر. اور ایون مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، سارے ہمارے علماء مرحومین کے درجات کو بلند کرے، سارے ہمارے مجتہدین اور مرجع عالم کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے بھی اس میں علامہ طالب جوہری کی مشہور کتاب علامات ظہور، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اردو میں ہے. تو وہ کتاب میں بھی آپ کو یہ ساری روایتیں ملیں گی کہ 2/3 آف دی پاپولیشن کا ختم ہونا، جنگ عظیم کا ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی. تو ایک جنگ عظیم کا ہونا لازم ہے. میں یہ نہیں بولتا اچھا کہ کیسا ہوگی، کیا ہوگی. اس کے بعد کہا کہ سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس. لونار ایکلپس جو ہے چاند گرہن جس کو بولتے ہیں، وہ میڈل آف دی منتھ میں ہوتا ہمیشہ. جغرافیکلی جو چاند گرہن ہے وہ میڈل آف دی منتھ میں ہوتا، وہ آخر میں ہوگا. جغرافیکلی پورا سسٹم بدلے گا. اور جو سورج گرہن ہے وہ آخری میں ہوتا، وہ پہلے ہو جائے گا. اس طرح کے حالات بدلیں گے. اس کے بعد رمضان کی شب قدر یا 19 ہوگی یا 21 ہوگی یا 23 ہوگی. یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ روایت اللہ کے رسول سے ہمارے پاس ہے. سرکار کہتے ہیں کہ شب قدر کی رات ہوگی، تم اعمال کر کے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. ایک دھماکہ ہوگا، ایک کتابوں میں دھماکہ، ایک بلاسٹ، اتنا تیز بلاسٹ ہوگا، اتنا زبردست دھماکہ ہوگا کہ اگر تم گلاس کے قریب ہے تو گلاسز ٹوٹ جائیں گے. تم اپنے کانوں کو زمین پہ رکھ کے بیٹھ جانا. یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک دھماکہ ہونے والا ہے شب قدر میں. کوئی بھی شب قدر میں ہو سکتا رمضان کی. اور وہ دھماکہ ایسا ہوگا کہ کانچ کی ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی، کافی نقصان ہوگا. تو تم اپنے کانوں کو بچا لینا ورنہ تمہارے کان کے پردے پھٹ جائیں گے.
یہ دھماکے کے بارے میں. اس کے بعد معصوم کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے آگ برسے گی, آسمان سے آگ برسے گی. تو آگ کیسے برسے گی؟ آپ نے دیکھا گلف وار میں کس طرح بامبنگ ہوئی, یہ نہیں بتا, وہی ہے, میں آپ کو جنرل بتا رہا کہ اس زمانے میں لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ امام کیا بول رہے ہیں, آسمان سے آگ برسے گی جو زمین کی طرف آئے گی. آپ گلف وار میں ہم نے خود دیکھا کہ آسمانوں سے آگ کیسی برسائی گئی. تو بہرحال وہ بھی ایک روایت ہے. تو اس کے بعد کہا کہ لوگ بھوکے مریں گے, 24 دن تک, کئی سالوں تک ڈراٹ ہو جائے گا, بارش کا ایک خطرہ نہیں ہوگا. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ایک باپ ایک روٹی کے خاطر, یہ ساری سائنس ہے 9 مہینے پہلے امام سے, ایک باپ ایک روٹی کے خاطر, ایک روٹی کے لیے اپنی جوان بیٹی کو بیچ دے گا, لیکن ایک روٹی مل جائے گی, کھانے کا پرابلم ہو جائے گا. اس کے بعد ایسی بارش ہوگی, ایسی بارش ہوگی کہ 24/7 24 ڈیز تک ہوگی, 24 دن تک, 24 گھنٹے تک بارش ہوگی. لیکن پہلے ڈراٹ ہے, اس کے بعد بارش ہے. یہ ساری سائنس آف ری اپیئرنس ہے جو امام کے آنے سے پہلے ہوگی. اور اس کے بعد کہا کہ ایک آدمی فلسطین سے خروج کرے گا. اس زمانے کا فلسطین جو امام کے زمانے کا فلسطین تھا وہ آج کا فلسطین نہیں. امام کے زمانے میں جو فلسطین, جو روایتیں فلسطین کے بارے میں وہ فلسطین جو ہے وہ جگہ, اور آج کا لبنان, آج کا اسرائیل, آج کا جارڈن, یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں, یہ ساری کنٹریز اس زمانے کے فلسطین میں تھی. اب بعد میں یہ الگ الگ کنٹریز بنی, اسرائیل ایک الگ کنٹری بنی, لبنان ایک الگ کنٹری بنی, جارڈن ایک الگ کنٹری بنی. لیکن امام کے زمانے میں یہ سارے فلسطین کے اندر آتے تھے. تو امام نے کہا کہ فلسطین سے ایک آدمی خروج کرے گا جس کا نام سفیانی ہوگا, یہ بنی امیہ کے خاندان سے ہوگا. اس کی جو سائن بتائی گئی, اس کے چہرے پہ پیچز ہوں گے, داغ ہوں گے, اس کی آنکھیں گرین کلر کی ہوں گی. یہ وہاں سے نکلے گا, یہ ریزن بنے گا, ایک وجہ بنے گا ظہور امام کے لیے. اور سفیانی وہاں سے فلسطین سے خروج کرے گا. خروج کر کے اس کے لشکر میں ایجپٹ سے لوگ جوائن کریں گے, اس کے لشکر میں الجیریا سے جوائن کریں گے, اس کے لشکر میں ٹونیسیا سے جوائن کریں گے, یہ سینٹرل افریقہ سے اس کے لشکر میں جوائن کریں گے. 70,000 70,000 اور 70 کا لفظ جب بھی عربی میں استعمال کیا گیا, یہ 70 کے بعد 70,000 ہے, 70 لاکھ بھی ہو سکتے, 70 ملین بھی ہو سکتے, جو بھی ہوگا. لیکن روایت میں ہے کہ 70,000 اس کے لشکر میں جوائن کریں گے اور 70,000 اس کی آرمی ہوگی, اور یہ فلسطین سے نکلے گا, نکل کے جا کے سیریا پہ حملہ کرے گا, اور سیریا پہ اس کی حکومت ہوگی. آپ جانتے ہیں اس وقت سیریا کے حالات کیسے ہیں, کس طرح سیریا میں تباہی ہوتی جا رہی. میں ایک ہی دعا کرتا سیریا کے لیے کہ اللہ میری شہزادیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما, اللہ میری بیوی کے روزوں کی حفاظت فرما. یہ جو سفیانی ہوگا یہ دشمن اہل بیت ہوگا, اور یہ ایسا بڑا دشمن ہوگا کہ اس کے زمانے میں اگر کسی کا نام علی ہے, کسی کا نام فاطمہ ہے, کسی کا نام حسن اور حسین ہے, کسی کا نام زینب اور جعفر ہے, ان کو قتل کر دے گا. یہ مولا کے چاہنے والوں کو چن چن کے قتل کرے گا. آج آپ کے سامنے یہ پورے حالات ہیں. ایک سوال پڑھ لے محمد وآل محمد پر. میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ میں اس وقت تک اس جگہ تک پہنچنا چاہ رہا, جلدی 45 منٹس کے اندر, اور یہ میرا اس سیریز کا آخری لیکچر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر لیکچر شروع ہوں گے رمضان کے بعد. تو دین آئی ول لیٹ یو نو کہ انشاءاللہ کیسے شروع ہوں گے, کب شروع ہوں گے. تو اس کے زمانے میں جتنے امام کے چاہنے والے ہوں گے ان کو چن چن کے قتل کیا جائے گا, اور یہ لوگ اس کے پاس جا کے چغلی کریں گے, اس کے پاس جا کے بیک بائٹنگ کریں گے, اس کے پاس جا کے لوگ جھوٹ بولیں گے کہ فلاں جگہ پہ شیعہ رہتا ہے, فلاں جگہ پہ امام علی کا شیعہ رہتا ہے, تو اس کا وہ قتل. یہ چن چن کے مولا کے چاہنے والوں کو, یہ بنی امیہ کے خاندان کا یہ قتل کرے گا. اور ادھر امام کے چاہنے والے اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بچا کر اپنی زندگی کو گزاریں گے. ایمان کو تخیے میں لوگ چلے جائیں گے اور حالات بدلتے جائیں گے. رمضان کی شب قدر میں وہ دھماکہ ہوگا. پھر شوال اور ذیقعد میں چھوٹے چھوٹے گروپ ایک دوسرے سے لڑیں گے. دنیا میں ایک ہلچل رہے گی. تیسری جنگ عظیم, میں جنگ عظیم بول رہا,
थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बोल रहा, हो सकता थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हो, तो तीसरी जंग अजीम की वजह से दुनिया का पॉपुलेशन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, ज्यादा पॉपुलेशन खींच के मिडिल ईस्ट में आ जाएगा, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होगा, बाजू के मुल्क में प्रॉब्लम होगा, हर तरफ दुनिया में सुकून खत्म हो जाएगा, दुनिया से पीस खत्म हो जाएगा, दुनिया में लोग लालच के तहत जिंदगी गुजारेंगे, रोटी के लिए एक एक रोटी के लिए लोग मरेंगे। इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा, वक्त गुजरता जाएगा, और सुफियानी सीरिया में जाके हुकूमत कर लेगा। इसकी हुकूमत को बताया गया 9 मंथ्स तक ये हुकूमत करेगा, 9 महीने तक ये हुकूमत करेगा, 9 महीने के बाद फिर ये रीजन बनेगा। मैं यहां पे सुफियानी की बात को छोड़ता, फिर आगे बढ़ता, जिलिज का महीना आ जाएगा, शवाल जिहाद गुजरेगा और जिलिज का महीना, जिलिज के महीने में एक अजीब साइन हमारे सामने आएगी। ये एक ऐसी साइंस ऑफ रिअपियरेंस ऑफ इमाम में ये एक ऐसी मुहकम साइन है कि ये साइन के बाद 15 दिन या 18 दिन या 20 दिन के अंदर मेरे इमाम का ज़ुहूर होगा। तो मैं आपको सबको बोल रहा कि प्लीज लिसन केयरफुली, ये आखिरी साइन है मेरे मौला के ज़ुहूर से पहले की, जो हर किताब में आपको मिलेगा। ये साइन क्या है कि हज के बाद फिर बोल रहा हूं, हज के बाद खाने काबा में एक सैयद का, एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक नफ्से ज़किया का, एक सैयद का कत्ल होगा, मर्डर होगा। कहां पे होगा मर्डर? रुकने यमानी और अजर असद मकाम इब्राहिम के पास। वो सैयद, वो इमामजादा, वो तवाफ करता रहेगा तो उसका वहां पे मर्डर किया जाएगा। वो कैसे मर्डर होगा? चाकू से होगा, गोली से होगा, वो किताबों में नहीं है। कहा कि खून होगा, उसका कत्ल होगा, किताबों में कत्ल है, मर्डर है। तो और ऐसा यह कत्ल होगा कि उसका ब्लड, उसकी बॉडी से जो ब्लड निकलेगा वो खाने काबा की दीवार पे जाके गिरेगा। जब वो खाने काबा की दीवार पे जाके गिरेगा, वहीं पे उस सैयदजादे का इंतकाल होगा। फिर रिवायतों में है कि इस मर्डर के बाद 15 दिन के अंदर मेरा इमाम आएगा। तो जो अप्रॉक्सीमेटली डेट्स बताई गई वो 22 या 23 जिलिज है या 24 जिलिज है। अगर 24 जिलिज को भी होता तो आशूरे की जो डेट है इमाम के ज़ुहूर की, वो पॉसिबिलिटी है कि आशूरे में मेरे इमाम का ज़ुहूर हो जाए। और मैं एक बात यहां रोक के बोलूं, प्लीज गलत नहीं समझना, 15 शाबान भी यकीन है, 25 ज़िलक़ादा भी यकीन है, शब क़दर भी यकीन है और आशूरा भी यकीन है। लेकिन ज्यादा रिवायतें ज़्यादातर आशूरे के दिन की है। जुमे का दिन होगा और ताक साल होगा। मिसाल के तौर पर 41 हिजरी है, 42 हिजरी नहीं हो सकता, 43 होगा, 45 होगा। मिसाल दे रहा, हो सकता वो 40 हो जाए, अल्लाह खातिर मुतलक है, किसी उसमें भी ज़ुहूर करा सकता। तो इधर इमाम नफ्से ज़किया के मर्डर के 15 दिन के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा। इमाम के ज़ुहूर की डेट को फिक्स करने वाला झूठा है। I'm not fixing any date. Please don't misunderstand. मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा, मैं जो किताबों में वो बता रहा। और ये भी नहीं बोल रहा कि 100% इमाम का ज़ुहूर आशूरे में होगा, बोल ही नहीं सकते। इसलिए कि सिर्फ ये राज इलाही है, ये अल्लाह का राज है। अल्लाह बेहतर जानता कि कौन से दिन अपने इस इमाम के इस आखिरी हुज्जत का ज़ुहूर करे। लेकिन जो किताबों में मैं उसके सिर्फ आपको बता रहा, मैं 4 डेट्स बताई गई, मैं आशूरा लेके आपसे बात कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है, प्लीज गलत नहीं समझना कि मैंने आबिद बिगरामी ने आशूरा फिक्स किया। नो, आई डिडंट फिक्स एनीथिंग। फिक्स करने वाला झूठा है, काजिब है, झूठा है, लायर है। फिक्स कोई नहीं कर सकता। ये आशूरा हो या 15 शाबान हो या 25 ज़िलक़ादा हो या 21 रमजान हो, सब अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह बेहतर जानता कि कौन सा दिन होगा। लेकिन मैं आपको एक रिवायत लेके आगे बढ़ा, तो अगर नफ्से ज़किया के मर्डर के बाद 15 दिन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि इमाम का ज़ुहूर हो जाए। यहां पे यह रिवायत में है कि आखिरी जमाने में, आखिरी वक्त में इमाम आ जाएंगे मक्के में आके अपने घर में ठहरेंगे। इधर सुफियानी क्या करेगा? सुफियानी एक लश्कर को तैयार करेगा और आर्मी को तैयार करके वो मदीने मुनव्वरा भेजेगा सीरिया से। मदीने मुनव्वरा में इसकी पूरी आर्मी आएगी सुफियानी की, सीरिया से। आने के बाद वो मस्जिद नबवी को तोड़ेंगे। उस मिंबर पे, जिस मिंबर पे अल्लाह का रसूल खुतबा देता था, उस मिंबर को गुर्ज मार मार के तोड़ा जाएगा। मदीने मुनव्वरा को ताराज कर देगा, इस जालिम तबाह करेगा। उसके बाद इसकी मैं बहुत शॉर्ट करके आगे बढ़ रहा, इसलिए कि वक्त तेजी से निकलते जा रहा और मुझे ज़ुहूर तक मौला को पहुंचाना है। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट रह गए। तो वो वहां पहुंचेगा, पहुंच के मदीने मुनव्वरा को ताराज कर देगा, तबाह कर देगा। तबाह करके वो एक लश्कर को, एक आर्मी को वो भेजेगा। कहां भेजेगा? टुवर्ड्स मक्का। और से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग।
ٹورڈز مکہ اس کا لشکر آئے گا، اور جب مکے کی طرف لشکر آئے گا اور ادھر نفس زکیہ کا مرڈر ہو گیا، دن گزر گئے، 9 محرم کی تمیمنٹ عاشورہ لے کے چل رہا، بس خالی غلط نہیں سمجھنا، ہو سکتا 15 شعبان تو مولا کا ظہور ہو جائے، بار بار کلیئر رہا، مس انڈرسٹینڈنگ ایک لمحے کے لیے کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ ظہور کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں کر سکتا، فکس کرنے والا لائر ہے، جھوٹا ہے۔ میں 4 ڈیٹس میں سے ایک ڈیٹ لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ادھر 9 محرم آگے، شب عاشور، مولا آلریڈی مکے میں، اور مولا کے ساتھ 2 چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، ذوالفقار مولا کی کمر پہ رہتے نیام کے اندر، اور مولا کے ہاتھ میں ایک علم مبارک ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ جو پہلی مرتبہ یہ علم جنگ بدر میں، پہلی مرتبہ یہ علم مبارک جنگ بدر میں میرے مولا امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد یہ علم جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد یہ علم آج امام کے پاس ہے، یہ تبرکات ہے امام کے پاس جو ان کے جد کی ہے، آبا اجداد کی، تو یہ علم آج امام کے پاس علم مبارک ہے، اس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے۔ ذوالفقار ہمیشہ مولا کی کمر میں ہے، نیام کے اندر ہے۔ مولا میں آپ کو صرف تصور کریں، آپ امیجن کریں کہ وہ ڈیٹ آ گئی ظہور کی، ہم لوگ سب اپنے اپنے ملکوں میں، یورپ، امریکہ میں، کینیڈا میں، سب کانٹیننٹ میں، گلف میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، افریقہ میں، سارے مولا کے چاہنے والے 9 محرم کی ڈیٹ آ گئی۔ ادھر مدینہ تباہ ہو گیا سفیانی کا لشکر آنے سے، اور اسی زمانے میں ایک سید حسنی خروج کریں گے خراسان سے، غریب امام روزے سے، اللہ ان کو زیارت نصیب کر۔ ان کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ ایک آرمی کو، ایک لشکر کو تیار کریں گے، تیار کر کے ان کے بارے میں کہا کہ ساحلی علاقے سے نکل کے یہ بغداد کی طرف یا بصرے کی طرف آئیں گے۔ سید حسنی جن کا نعرہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو کربلا کا نعرہ تھا، وہ مومنین کو جمع کرتے ہوئے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے بصرے کی طرف جائیں گے۔ یہ امام کے چاہنے والوں کا لشکر ادھر سے آ رہا، ادھر سے سفیانی کا لشکر مدینہ منورہ کو تباہ کر کے ٹورڈز مکہ آ رہا، اور ادھر عاشورے کا دن آ گیا، سید حسنی کا مرڈر ہو گیا۔ 3 حصے میں آپ کو لے کے گیا۔ اب تیسرا حصے میں 9 محرم کی، میں اپنی ایک اپروکسیمیٹلی ڈیٹ بتا، پلیز غلط نہیں سمجھنا، 9 محرم کی تاریخ آ گئی۔ اگر ہم عاشورہ لیتے، شب عاشور آ گئی، تو اب ظہور کیسے ہوگا وہ سن۔ ہم سب اپنے اپنے شہروں میں، یورپ، امریکہ، لندن میں، سب کانٹیننٹ میں، افریقہ میں ہم بیٹھے ہوئے، رات میں عزاداری کر رہے بیٹھے۔ ادھر آدھی رات کے بعد مولا کی کمر میں جو ذوالفقار ہے، وہ ذوالفقار خود بخود نکلے گی اور امام کے سامنے آ جائے گی۔ ذوالفقار خود ایک معجزہ گویا ہوگی، ذوالفقار بولے گی کہ اے حجت خدا، میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا، پہلی سائن مولا کے لیے۔ اور وہ جو علم مبارک جو جنگ بدر میں مولا کے ہاتھ میں تھا، جنگ جمل میں مولا حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اس کا پھریرا ایسا کھلے گا اور اس میں سے آواز آئے گی کہ اے حجت خدا، میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ ابھی دنیا کو کسی کو نہیں معلوم کہ امام کا ظہور ہو گیا۔ امام یہ 2 سائن کے بعد اپنے گھر سے، مکے سے اتر کے خانہ کعبہ کی طرف، اللہ کو زیارت نصیب کرے، خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے، حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں۔ اب وہ پردہ ہٹے گا، کیا وقت ہوگا؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ مولا ٹورڈز حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں آئیں گے، سامنے سے وہ غیبت کا پردہ ہٹ گیا، امام آنکھیں گے اور اپنی پیٹھ کو کعبے کی دیوار پہ ایسا ٹیکا لگائیں گے۔ یہ حق سوائے امام کے اور کسی کو نہیں ہے، کعبے کی پیٹھ کو دیوار کو ٹیکا لگانے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، ہم کو پہلا علی بھی خانہ کعبہ سے ملے گا اور ملا، اور آخری علی بھی خانہ کعبہ سے ملے گا۔
تو جب بھی عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا خانہ کعبہ کے پاس یہ دعا کرنا کہ پروردگار تو نے ہم کو پہلا علی بھی یہیں سے دیا اور آخری علی کو بھی ہم کو دے دے. یہ مسلسل دعا کرو کعبے پہ کہ اللہ ہم کو آخری علی بھی یہیں سے دے دے جلد سے جلد. مولا آئیں گے پیٹ لگا کے ایسا ٹھہریں گے, ٹھہر کے امام اعلان کرے گا کہ میں حجت خدا ہوں اور میں نے ظہور کیا. جیسے ہی مولا کا, ابھی جبرائیل کی آواز نہیں آئی, ابھی دنیا کو نہیں معلوم ہوا, جیسے ہی مولا نے یہ کہا تو سب سے پہلے جو 4 نبی زندہ ہے, جناب عیسیٰ, جناب ادریس, جناب عیسیٰ, جناب ادریس, یہ دونوں چوتھے آسمان پہ ہے, اور جناب خضر اور جناب الیاس زمین کے اوپر. جناب خضر جو ہے سمندروں میں پانی میں ہے اور جناب الیاس صحرا میں ہے. میں نے ابھی ایک تقریر میں کہا کہ اگر سمندر میں اوشن میں کوئی مومن مرتا ہے اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے ہیں, اور اگر کوئی آج کے دور کی بات کر رہا, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا رحمت ہے, جو ڈیزرٹس میں کوئی مومن مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جناب الیاس پڑھاتے. یہ 4 نبی کے بدلے میں, 4 نبی کے بدلے میں 4 ملک آئیں گے اور امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. امام نے اعلان کیا, چاروں نے آ کے بیعت کی. پھر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل, یہ چاروں زمین پر آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہ 2 ہو گیا. تیسرے وہ کون آئیں گے؟ نبی موسیٰ کے زمانے کے 18 مومنین. نبی موسیٰ کی پوری امت میں 18 مومنین ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا. وہ 18 مومنین کو زندہ کیا جائے گا. وہ 18 مومنین آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. پھر اصحاب کہف جو ہزاروں سال سے سو رہے, اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور کے وقت یہ لوگ اٹھیں گے آخری زمانے میں. اور امام علی کے زمانے میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ گئے تھے اور جا کے اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا کہ وہ کیسے سو رہے. وہ بھی ایک راز الہی ہے. پوری اس پہ میری ایک تقریر ہے کہ راز الہی ہے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. وہ 7 آدمی جو اس کیف کے اندر سو رہے, جس کا ذکر پورا قرآن مجید کے اندر ہے, وہ ہزاروں سال سے سو رہے اور فرشتے ان کو کروٹ لیتے رہتے ہیں. وہاں پہ کتا بھی ہے. بارہ تو یہ 7 جو اصحاب کہف ہے, اللہ ان کو نشانیاں, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ حی کیسے ہے, اللہ قیوم کیسے ہے, اللہ کیسے انسانوں کو زندہ رکھتا ہے. یہ اللہ کا وہ کمال ہے, اللہ کا وہ کرم ہے, اللہ کی وہ طاقت ہے کہ جس کو چاہے زندہ رکھے, جس کو چاہے موت دے دے. زندگی کا مالک بھی وہی ہے, موت بھی وہی عطا کرتا ہے, کرم بھی وہی عطا کرتا ہے, عطا بھی اسی کی ہے. وہ 7 مومنین کو زندہ کیا جائے گا. وہ اصحاب کہف خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے اور آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ابھی تک اعلان نہیں ہوا ظاہری طور پہ. یہ لوگوں نے آ کے بیعت کیا اور آئے اور آ کے بیعت کیا اور کھڑے ہو گئے مولا کے ساتھ. انہیں 18 مومنین موسیٰ کے زمانے کے اصحاب کہف وہ آئیں گے اور یہ ملائکہ تو آ کے بیعت کر کے چلے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے رسول کے زمانے کے 9 یا 18 مومنین کو بتایا گیا کہ وہ مولا کے چاہنے والے جو اٹھائے جائیں گے, جس میں جناب سلمان کا ذکر ہے, جناب ابو دندانہ کا ذکر ہے, میثم و ابو ذر کا ذکر ہے, مقداد کا ذکر ہے کہ ان کو اٹھایا جائے. دیکھو کتنا بڑا چانس ہم سب کو ملنے والا ہے کہ اگر ظہور امام کا زمانہ ہم نے دیکھا تو ہم اصحاب کہف کی بھی زیارت کر رہے, 18 مومنین کی بھی زیارت کرے, نبی موسیٰ کے زمانے کی, اور مولا کا اور رسول کے مولا کے زمانے کے وہ امام علی کے چاہنے والے, جس میں سلمان ہو, بوزر ہو, ابو دندانہ, عمار اور مقداد, یہ سارے مولا کے چاہنے والے, ان کو اٹھایا جائے گا. یہ لوگ زمین پر آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہ وقت گزرتے گزرتے بالکل فجر کا وقت آ جائے گا. فجر کے وقت پوری دنیا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم اپنے اپنے گھروں میں جہاں بھی ہم مجلسیں کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں. عاشورے کی صبح ہے, میں مثال دے رہا, عاشورے کی صبح ہے, سارے مومنین عزائے حسین میں مصروف ہے. اب ایک آسمان سے آواز آئے گی جو جبرائیل کی آواز ہے. قرآن کی وہ آیت پڑھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا, حق آ گیا, پھر بول رہا حق آ گیا, حق آ گیا اور باطل چلا گیا, اور باطل کو اسی طرح نیست و نابود ہونا تھا. یہ آواز ساری دنیا میں پھیلے گی. معصوم چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا جنگلوں میں آواز جائے گی, اگر زمین کے نیچے بلوں میں بھی کوئی ہے تو اس کے کانوں میں بھی یہ آواز جائے گی. تو کہا مولا کہ کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ وہ تو عربی میں ہے, دنیا میں کئی زبانیں ہیں, کئی لینگویجز ہیں, ہر آدمی تو زبان کو نہیں جانتا عربی کو. اب امام نے 1400 سال پہلے یہ جملہ بولا تھا جس کو آج سائنس نے پروف کیا. امام نے کہا کہ وہ عربی میں جبرائیل قرآن کی آیت پڑھیں گے اور جو لینگویج تم جانتے, مثال کے طور پر تمہاری زبان ہے گجراتی, مثال کے طور پر تمہاری زبان ہے افریکانہ, تمہاری زبان ہے انگلش, تمہاری زبان ہے پنجابی,
عربی جو بھی تمہاری زبان ہے، فرینچ ہو، اٹالین ہو، جو بھی زبان ہو، جس زبان کو تم جانتے ہو اس زبان میں یہ ٹرانسلیٹ ہو کے تمہارے کانوں میں آواز آئے گی. تو راوی نے کہا مولا وہ تو جبرائیل عربی میں پڑھیں گے، یہ ٹرانسلیشن ہو کے کیسے آئے گا؟ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آج آپ کے سامنے ہے کہ سائنس کتنی، ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو گئی کہ دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں، یو این او میں لے لو، جب جو اسپیچ دے رہے رشیا میں مثال کے طور پہ، ان کو فارسی میں سمجھ میں آ رہا، کسی کو عربی میں زبان میں آ رہا، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا نہیں ہے. لیکن ایسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی کہ ایک زبان میں بولتا دوسری زبان میں خود بخود ٹرانسلیٹ ہو کے آتا. مولا نے 1400 برس پہلے یہ جملہ بولا تھا کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج سائنس نے پروف کر دیا کہ جبرائیل بولیں گے عربی میں اور ہر لینگویج میں دنیا کو سنے آئے گا. کہا کہ جنگلوں میں بھی اگر کوئی ہے، ماں کے شکم میں بھی ہے تو اس کے پاس کان میں آواز آئے گی. مثال دے رہا، بلوں میں بھی ہے تو آواز آئے گی اس کی لینگویج میں. تو اس وقت یہ آواز آئے گی کہ ظہور امام ہو گیا، ظہور امام ہو گیا. تب ہمارے کانوں میں بھی اگر مثال کے طور پہ میں لندن میں ہوں، مثال کے طور پہ میں امریکہ میں ہوں، مثال کے طور پہ میں انڈیا پاکستان میں جہاں پہ بھی ہوں، تو میرے کان میں آواز آئی صبح صبح کہ ارے تمہارے امام کا ظہور ہو گیا، حق آ گیا، باطل چلا گیا. تو اب شیعہ 3 قسم کے ہو جائیں گے. میں غور سے سننا، میں آخری سٹیج پہ ہوں. 3 قسم کی کمیونٹی 3 قسم میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. کہ ایک گروپ بولے گا او امام آ گئے، ویری گڈ، ہم انتظار کر رہے تھے، میرا مولا آ گیا. اب فوراً وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے امام آ گئے نا، اوکے ول گو، آرام سے جائیں گے، اب تو آگے کنفرم ہو گیا نا. یہ گروپ یہیں رہ جائے گا. دوسرا گروپ جب کان میں آواز ہے، شیعہ جو ڈیوائڈ ہوگا وہ بتا رہا آپ کو، لیک آف نالج، امام کے بارے میں جانتے نہیں، معرفت نہیں، صرف یہ معلوم ہے کہ امام زندہ ہے، ظہور کریں گے. یہ افسوس ہے. ایک گروپ بولے گا اچھا امام آ گئے، ٹھیک ہے آگے، ویری گڈ، اللہ کا شکر ہے، ہم جائیں گے آرام سے. یہ لوگ ہٹ گئے. دوسرے گروپ آواز آئے گی کہ امام آ گئے. اب یہ سمجھیں گے جائیں گے کیسے؟ نہ ٹکٹ ہے، نہ ویزا ہے، اس لیے کہ امام تو مکے میں آئے، سعودی عربیہ جانا ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے یہ بنائیں گے کر کے پھر آرام سے جائیں گے. تیسرا گروپ، تیسرا غور سے سنو دوستوں، میں بہت لاسٹ سٹیج پہ آیا ہوں. تیسرا گروپ یہ سمجھے گا اوکے آواز تو آ گئی، لیکن میری بزنس ڈیل ہے، کل $1 ملین سائن کرنا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، لیٹ می آسک ہر فرسٹ کین وی گو اور ناٹ. کتنی بڑی بات ہے. آج ہیں ایسے لوگ، پھر دنیا کی ڈیل، بزنس، کاروبار، اس کا کیا ہوگا؟ میں امام کے پاس چلا جاؤں گا. یہ گروپ بھی ہٹ گیا. 3 شیعت اس طرح ڈیوائڈ ہوتی جائے گی. پوری زندگی دعا کر رہے تھے، پوری لائف دعا کر رہے تھے کہ مولا الجل الجل الجل، لیکن ٹپ آف دی ٹنگ سے یہاں سے دعا کر رہے تھے کہ مولا آئیے 15 شعبان آ گئی، 1% بھی پریپریشن نہیں ہے ہمارے پاس، 1% بھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کہ میرا مولا آئے گا. دل سے بولو الجل 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 الجل. یتیم اور بیوہ کو امام کے نام پہ کچھ کھلاؤ. بار بار بول رہا یہ بات، جو بھی سن رہا آج میرا یہ لیکچر، پلیز اپنے اپنے کنٹریز میں، اپنے اپنے شہروں میں چیک کرو کہ کتنے غریب ہیں، کتنے یتیم ہیں. مولا کی برتھ ڈے آ گئی. برتھ ڈے میں بہترین اگر تم تحفہ گفٹ دینا چاہتے اپنے امام کو تو امام کے لیے کچھ کام کرو. بہترین کاموں میں سے کام یہ کہ ان کے چاہنے والوں کو جو یتیم اور بیوہ، ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. ایک میل مانگ رہا ہوں میں، ایک میل $10 مانگ رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا $10، میں آپ کے لیے مانگ رہا. یہ تمہارا بہترین برتھ ڈے گفٹ امام کو دینا اور دعا کرنا کہ اس غریب کا پیٹ بھر دے. اللہ نے مجھے سعادت دی. تو بہرحال 3 گروپ ہٹ گئے. ایک گروپ ہوگا میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. ایک گروپ ایسا ہوگا کہ جیسے ہی اس کے کان میں آواز آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کو ایسی نیز تو نابود ہونا تھا. اس نے کہا او میرا مولا کا ظہور ہو گیا، اب میری طرف دیکھو، ظہور ہو گیا. اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اس نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اپنے مین ڈور کو اوپن کیا رائٹ ہینڈ سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اوپن کیا اور اس کی نیت یہ کہ میں فوراً امام کے پاس جاؤں، تو اس نے اپنا پہلا سٹیپ مثال کی طور پہ پہلا سٹیپ اس نے لاس اینجلس میں اٹھایا. مکہ کدھر ہے؟ لاس اینجلس کدھر ہے؟ آسٹریلیا میں اٹھایا. مثال کی طور پہ سڈنی میں اس نے پہلا سٹیپ اٹھایا. اور سڈنی کدھر ہے اور مکہ کدھر ہے؟ اس کا انٹینشن کیا ہے کہ مجھے امام کے پاس جانا ہے. میرے مولا نے ظہور کیا، پوری زندگی میں اس لمحے کا اس وقت کا انتظار کر رہا تھا. آج میرا مولا آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے. اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس کو معلوم ہے کہ ہزاروں میل دور ہو، لیکن اس کا انٹینشن یہ ہے کہ مجھے امام کے پاس جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اس نے پہلا سٹیپ لندن میں اٹھایا، تو دوسرا سٹیپ جو ہوگا وہ سامنے مکہ ہوگا، سامنے خانہ کعبہ ہوگا، فرزند زہرا ہوں گے، اور اس کے پاس جا کر امام کے ہاتھ پہ وہ بیعت کرے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دوسرا سٹیپ وہ سیدھا مکہ میں پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں نہیں جا. دوستو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم نہیں جا رہے مکہ. آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاؤ کین آئی گو، آئی ان لاس اینجلس، میں آسٹریلیا میں ہوں، میں لندن میں ہوں، میں انڈیا میں ہوں، ہاؤ کین آئی گو. نو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. تم پریشان مت ہو کہ میں کیسے جاؤں گا. تم نہیں جا رہے، تم کو بلایا جا رہا. ایک سٹیپ تم اپنے گھر میں رکھو، روایت کا جملہ کہ ایک سٹیپ وہ اپنے گھر پہ رکھے گا، دوسرے سٹیپ پہ مکہ پہنچ جائے گا. اس لیے کہ ہم نہیں جا رہے، ہم کو بلانے والا قادر مطلق کا مظہر ہے. اللہ قادر مطلق ہے، اس کا یہ مظہر ہے، یہ آخری حجت ہے، فرزند زہرا. دوسرا سٹیپ جو اٹھایا وہ سامنے امام کے ہاتھ پاس پہنچ گئے، امام کے ہاتھ پہ بیعت کی. امام کی زیارت کے ساتھ یہ سارے لوگوں کی زیارت آپ کو ہوگی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی آواز کہ امام کا ظہور ہو گیا، امام کا ظہور ہو گیا. اور ہم امام کے لشکر میں چلے. اب یہاں سے اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ مولا مکے میں کتنے دن رہیں گے، پھر مکے سے مولا مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں کیا ہوگا. مدینہ منورہ سے پھر مولا سفیانی کا لشکر سے جنگ ہوگی. نبی عیسیٰ کی واپسی ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ عیسیٰ نبی آسمان سے زمین پہ کیسے آئیں گے. ہم عیسیٰ نبی کی زیارت کریں گے. اس کے بعد سفیانی کے ساتھ جنگ ہے. سفیانی کی جنگ کے بعد دجال کے ساتھ جنگ ہے. دجال کے بعد یاجوج ماجوج کے ساتھ جنگ ہے. یہ 3 جنگوں کے بعد پھر اصل ظالم شیطان سے جنگ ہوگی. یہ پورا پیریڈ اپروکسیمیٹلی 25-30 سال کا پیریڈ ہوگا جو ہم امام کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد وہ مکمل پیس ہو جائے گا جس کا وعدہ اللہ نے کیا. اس کے بعد ایک ایک امام کی واپسی ہے. سب سے پہلے آنے والوں میں میرا مظلوم امام ہے، میرے مظلوم کربلا ہے کہ ہم زیارت اربعین میں ہم یہ گواہی دیتے، وٹنس رہتے کہ مولا واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے. تو دوستو یہ سارے واقعات ظہور کے بعد کے، یہ بھی میں نے بہت شارٹ کر کے بولا، اس پہ پھر یہ واقعات کو میں آپ کو بتا سکتا کہ کیسے حالات بدلیں گے انشاءاللہ. تو یہ واقعات پھر ظہور کے بعد کے واقعات انشاءاللہ رمضان کے بعد when I start again تو اس میں انشاءاللہ اور یہ واقعات آئیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. بہرحال میری ایک ہی خواہش ہے کہ تھینک یو ویری مچ. 27 لیکچرز آپ نے میرے سنے. بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ دعا میرے لیے بھی کرنا، میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا کہ مولا کی اسی طرح میں مولا کی خدمت کرتا رہوں صحت و عزت کے ساتھ. زندگی میں زندگی کی آخری سانس تک میں زمانے کے امام کا ذکر کروں. میں تو ان کے لشکر کا ایک ادنا سا ایک سپاہی ہوں. میری خواہش ہے کہ میں نصرت امام، میرے امام کی ایسی نصرت کروں جیسے میرا مولا چاہتا. اور اللہ بس یہ دعا کرنا کہ یہ چھوٹی سی خدمت امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور زمانے کے امام کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کر کے جا رہا، پلیز بول رہا، آئی بیگ یو کہ آپ یہ کرنا کہ روز 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو. اور ہر زیارت امام زمانہ کی، مولا حسین کی ہو، مولا مشکل کشا کی ہو، میری مظلوم شہزادی کی ہو، مولا حسن
الحسن و اللہ کے رسول. یہ جب بھی کسی معصوم کی زیارت پڑھنا, اس زیارت کو گفٹ کرو شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو, اور بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو. اس سے تمہارا رشتہ بنتا. امام کی سلامتی کی دعا روز کرو, اور ہر خنوت میں پڑھو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن, اور یہ بھی دعا کرتے رہنا آلویز کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اور امام کے نام پہ غریب کو کھانا کھلاؤ, یہ بہت ثواب ہے, اس سے تمہارا امام کا رشتہ بنتا. بہرحال تھینک یو ویری مچ, مولا آپ سب کو اجر دے. اور میری جو ٹیم ہے جو کام کری, جس میں کامران ہیں اور ذیشان ہے, اللہ ان کی توفیقات اور ان کے والدین کو سلامت رکھے. یہ لوگ یہ پورا میرا پروگرام کرتے, اللہ ان دونوں بچوں کو سلامت رکھے, ان کے رزق میں برکت دے, اور کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. سب مل کے آمین بولو. کہ 27 لیکچر کی قبولیت کے لیے میں آپ سے خواہش کر رہا کہ 2 مرتبہ بآواز بلند, جام یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کی سننا, آپ لوگوں کے پاس بھی برکت آنے کے لیے 2 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ پروردگار ہمارے یہ سارے کے سارے 27 لیکچر میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. اللہ میرے فرزند مظلوم بی بی زہرا, میرے امام, میرے سید و سردار, میرے محسن, میرے آقا, میرے مولا کی فرزند, تیرا معصومین کا وارث, میرے امام زمانہ فرزند بی بی نرجس خاتون کو سلامت رکھنا. اللہ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں انٹائر پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے, اللہ اس کو سلامت رکھ. یہ کووڈ کی بیماری سے بچا لے. جتنے بیمار ہیں, بے حق بیمار ہے, کربلا بیمار ہے, مدینہ, اللہ ان سب کو صحت کاملہ دے. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. جو جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ تیری عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. محبت مولا کائنات میں زندہ رہ کر علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو, ہمارے علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمداران حسینی اور سارے ہمارے مرجع عالم کو جو دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما. اور دنیا میں اس وقت ہمارے جتنے مرجع عالم ہیں, جیسے آغائے حسین شیستانی ہے, آغائے بشیر نجفی ہے, رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب ہے, اور آغائے فیاض ہے, آغائے حکیم ہے, آغائے وحید خراسانی صاحب ہے, جتنے ہمارے مرجع ہے, اللہ ان کو سلامت رکھنا, اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھنا. اس لیے کہ مرجعیت ہماری عزت ہے. مرجعیت کی وجہ سے ظاہری طور پہ ہم بچے ہوئے ہیں. یہ امام کے لشکر کے سپاہی ہے ہمارے سارے مرجع. اللہ سارے مرجعوں کو سلامت رکھ, اور دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود کر دے. اللہ یہ ہماری عزت ہے سارے مرجع, اللہ ان کو سلامت رکھنا. یہ امام کے لشکر کے سپاہی ہیں, اور اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. 15 شعبان کو میرے مولا کا ظہور کر دے کہ ہم مولا کی نصرت کریں, اور مولا کی نصرت ایسے کریں, مولا کی مدد ایسے کریں اللہ جیسا میرا فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے چاہتا. بہرحال سارے ہمارے لیکچرز اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے, ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے پھر 2 مرتبہ صلوات پڑھیے اجل فرجہم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات, ذاکرین, مجتہدین, ماتمداران حسینی, مرجع عالم جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے, اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے, اور میرے والدین کے لیے, اور میرے مرحوم بھائی مولانا جاوید بلرامی اور ان کی اہلیہ اقبال مہدی بلرامی اور نجمی فاطمہ, سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.